سبز گنبد بسا ہے نظر میں، باغ جنت کی حسرت نہیں ہے۔ سبز گنبد بسا ہے نظر میں، باغ جنت کی حسرت نہیں ہے۔ بعد ہے طا، طا وہیں سے نکلے گا جہاں سے ہم نے تا نکالا تھا، لیکن اس کے اندر فرق یہ ہے طا کی ادائیگی میں کہ زبان کا جو جڑ ہے وہ تھوڑی اوپر کو اٹھے گی، یعنی زبان کا کنارہ کچھ اس کا کچھ پچھلا حصہ یہ جب ثنایا علیہ کی جڑ میں لگے تو اس کے ساتھ ساتھ زبان کی جڑ اوپر کو اٹھے گی کیونکہ یہ موٹا حرف ہے، تو اس طرح طا کا مخرج تا اور دال سے جدا ہو گیا۔ اس کے بعد ہے وا، وا کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا کنارہ جب ثنایا علیہ کے کنارے سے لگے اور اس میں بھی معمولی سی تھرتھراہٹ یعنی وائبریشن ہوتی ہے، لیکن اس میں یہ چونکہ موٹا حرف ہے اس لیے اس میں زبان کی جڑ اوپر کو اٹھے گی۔ اس طرح غا اور ذال تا کے مخرج میں فرق ہو گیا۔ اس کے بعد ہے عین، عین کا مخرج وہی ہے جو بتایا تھا وسط حلق، یعنی حلق کا درمیانی حصہ جس اردو میں گلا کہتے ہیں وہیں سے نکلے گا، لیکن ہا کے مقابلے میں عین کی ادائیگی میں تھوڑی سی تھرتھراہٹ زیادہ ہوگی، تھوڑا سا دباؤ زیادہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو عین کی ادائیگی میں ہا کے مقابلے میں تھوڑا سا دباؤ زیادہ ہوتا ہے گلے میں اندر کی طرف، اس طرح ہا اور عین کے مخرج میں فرق ہو گیا۔ اس کے بعد ہے غین، غین کا مخرج وہی ہے جو خا کا بتایا گیا تھا، مگر غین کا مخرج تھوڑا سا خا کے مقابلے میں تھوڑا سا منہ کی طرف کو ہٹ کر، خا اور غین، خا تھوڑا سا اندر کی طرف کو جا کر ہے اسی جگہ سے ادنا حلق سے، جبکہ غین جو ہے وہ تھوڑا سا اسی طرف سے منہ کی طرف کو آ کر ہے۔ اس طرح خا اور غین کے مخرج میں فرق ہو گیا۔ غین بھی چونکہ موٹے حروف میں سے ہے اس لیے زبان کی جڑ اوپر کو اٹھے گی۔ اس کے بعد ہے فا، آگے کے سارے آسان ہیں۔ فا، فا کا مخرج بہت آسان ہے، نیچے والے ہونٹ کا جو اندر کا حصہ ہے یعنی تر حصہ ہے، تری والا حصہ، جب وہ اوپر کے سامنے والے چار یعنی ثنایا اور رباعی، ثنایا علیہ اور رباعی دونوں علیہ، اگرچہ اس کتاب میں نہیں لکھا ہوا لیکن اس سے ثنایا اور رباعی دونوں کے کناروں سے لگے گا تو اس سے فا ادا ہوگا۔ نچلے ہونٹ کا اندرونی حصہ جب اوپر کے سامنے کے چار دانتوں کے کناروں سے لگے اس سے فا ادا ہوگا۔ اس کے بعد قاف، قاف کا نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کی جڑ اوپر والے تالو سے بالکل لگ جائے، یعنی اوپر جو کوا ہے، اوپر جو حلق کے اندر منہ کھولتے ہیں تو ایک گوشت کا ٹکڑا سے لٹکا ہوا نظر آتا ہے جسے اردو میں کوا کہتے ہیں، تو کوے سے زبان کی جڑ بالکل لگ جائے، متصل ہو جائے، اس سے قاف ادا ہوتا ہے۔ اگر اس کو اس طرح نہیں نکالا تو وہ یا تو کاف بن جائے گا یا کچھ اور بن جائے گا، یہ حرف نہیں بنے گا۔ اس کے بعد کاف ہے، کاف وہی کوے سے متصل ہی لیکن تھوڑا سا منہ کی طرف کو آ کر، زبان کی جڑ لگے گی کوے کے متصل ہی لگے گی لیکن تھوڑا سا منہ کی طرف کو آ کر لگے گی، قاف کے مقابلے میں قاف تھوڑا سا اندر کی طرف کو ہے اور کاف تھوڑا سا منہ کی طرف کو آ کر ہے۔ اس طرح ان دونوں کے مخرج میں فرق ہو گیا۔ لام، لام جو ہے زبان کا کنارہ اور کچھ حافہ، حافہ کہتے ہیں جب ہم زبان کو ایک تو زور سے لمبا کر کے نکالتے ہیں باہر تو کنارہ بن جاتا ہے، لمبا کر کے باہر نہیں نکالے صرف ہلکا سا تھوڑا سا یوں باہر کو نکالتے ہیں تو وہ زبان تھوڑی سی گولائی میں کو ہوتی ہے تو یہ کنارہ ہوتا ہے، اور جو اس کے ساتھ کا حصہ ہوتا ہے یہ حافہ لسان کہلاتا ہے۔ تو لام کی ادائیگی میں زبان کا کنارہ اور کچھ حافہ لسان جب ثنایا رباعی انیاب اور ضاحک، یعنی ثنایا سامنے والے دانت اوپر کے، پھر ان کے برابر والے دو دانت رباعی، پھر ان کے برابر والے نوکیلے دو دانت انیاب، اور پھر ان کے برابر والی یعنی پہلی داڑھ،
ان سب کے مسوڑوں سے لگے تو اس سے لام ادا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں زبان کی پوری گولائی بھی آ رہی ہے اور کچھ زبان کی کنارے سے تھوڑا سا اوپر کا حصہ بھی اس میں آ رہا ہے جو حرف لسان کہلاتا ہے، اس سے لام ادا ہوتا ہے۔ اس طرح لام اور را کے مخرج میں فرق ہو گیا۔ میم کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں اوپر اور نیچے والے ہونٹوں کا خشک حصے جب آپس میں مل جائیں تو اس سے میم ادا ہوتا ہے۔ نون کی ادائیگی کا طریقہ بھی بہت آسان ہے کہ زبان کا کنارہ وہی جو لام والا ہم نے پڑھا تھا، زبان کا کنارہ ہو، کچھ حرف لسان ہو، لیکن یہ ثنایا رباعی اور انیاب کے مسوڑوں سے لگے، اس میں داڑ یعنی زواحد داخل نہیں ہے۔ ثنایا رباعی یعنی سامنے کے 6 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے، سامنے کے درمیان والے بالکل 6 دانتوں کے مسوڑوں سے لگ جائے تو اس سے نون ادا ہوتا ہے۔ نون کی ادائیگی میں اس بات کا خیال رہے کہ ناک میں نہ جائے، اس کو نون نہ پڑھا جائے بلکہ اس کو نون اس طرح پڑھا جائے، نون۔ ناک میں پڑھنا کسی بھی حرف کو یہ ناجائز اور مکروہ ہے، اس لیے اس کو نون پڑھنے سے بچایا جائے، نون پڑھا جائے۔ اس کے بعد ہے واو دونوں ہونٹوں کے جو کنارے ہیں، دائیں اور بائیں طرف والے جو کنارے ہیں، یہ دونوں کنارے ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں اور دونوں ہونٹوں کے جو خشک حصہ ہے اس کے ناتمام یعنی مکمل ملے گا تو میم نکلے گا، مکمل نہیں ملے گا، تھوڑا سا لیکن قریب ہو جائے گا، اس سے واو ادا ہوتا ہے۔ واو کی ادائیگی میں بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ فا کی طرح پڑھتے ہیں کہ نیچے والا ہونٹ اوپر کے دانتوں سے لگا کر واو پڑھتے ہیں، تو یہ واو نہیں ہے، واو پڑھنا بالکل غلط ہے۔ اس کا واو کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کے دونوں کنارے دائیں بائیں والے آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں اور ان ہونٹوں کا خشک حصہ جو ہے وہ آپس میں ملیں گے نہیں، یعنی مکمل ملیں گے نہیں، اس سے واو ادا ہوتا ہے۔ خشک حصے والی بات اگر چھوڑ دیں، صرف دائیں اور بائیں والے کنارے ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں، اس کو بھی ذہن میں رکھیں تو زیادہ بہتر ہے، زیادہ آسان ہے۔ اس کے بعد ہے ہا نکلتا ہے حلق کے اس حصے سے جو سینے کی طرف ہے، لیکن دراصل ہا نکلتا جو ہے وہ سینے سے نکلتا ہے، ہا سینے سے ہی نکلتا ہے، حلق کے اس حصے سے جو سینے کی طرف ہے اس سے ہا نہیں نکلتا اگر دیکھا جائے تو۔ اور حمزہ کو جب ہم حمزہ بولیں گے تو یہ سینے سے ہی نکلے گا، لیکن جب ہم اس کو پڑھیں گے اس کے اوپر حرکت وغیرہ ہوگی یا جزم ہوگا، اس صورت کے اندر یعنی جب ہم اس کو پڑھیں گے تو پھر یہ حلق کے اس حصے سے نکلے گا جو سینے کی طرف ہے اور اسے اقصی حلق کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں حمزہ زبر یہ جو نکل رہا ہے گلے کی جڑ ہو رہی ہے، جڑ سے تھوڑا سا نیچے کی طرف وہاں سے نکلتا ہے حمزہ زبر صحیح ہے۔ لیکن جب ہم اس کو حمزہ بول رہے ہوں گے یا ہا بول رہے ہوں گے، یہ حمزہ اور ہا جو ہے یہ تقریباً سینے سے ہی نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آسانی کے لیے اس کو یوں سمجھ لیں کہ حمزہ اور ہا جب ہم بولیں گے تو یہ جہاں سے نکلتے ہیں یعنی اقصی حلق سے، تو حمزہ پڑھتے وقت اس کے تھوڑا سا اوپر سے نکلتا ہے۔ اس کے بعد یا وہ ہے جو غیر مدہ ہو، کیونکہ یا مدہ وہ منہ کے خالی حصے سے نکلتی ہے، تو یہ یا غیر مدہ ہے۔ یہ کیسے نکلے گی؟ یا جب زبان کا درمیانی حصہ جو جیم کے اندر لگا تھا، جیم شین یا کا ایک مخرج بتایا جاتا ہے، تو یا کا وہ حصہ درمیانی حصہ جب اوپر کے تالو سے لگے یا اس سے یا ادا ہوتا ہے، لیکن جیم میں جو حصہ لگ رہا تھا وہ تھوڑا سا منہ کی طرف تھا، یا کے اندر جو حصہ لگ رہا ہے وہ تھوڑا سا حلق کی طرف ہے، تو اس طرح اس سے یا ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک یہ بات ہو گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب سوال کرنا